اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ عبسہ۔ عبسہ وتولی، وہ پیغمبر تو شروع ہوئے اور بے رخی کی۔ ایک دفعہ رسول اللہ کی خدمت میں چند قریشی سردار بیٹھے تھے اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ روایت میں ان کے نام عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف ملتے ہیں۔ یہ لوگ بعد میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن ثابت ہوئے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب قریشی سردار اسلام دشمنی کی حد تک نہیں پہنچے تھے۔ اسی دوران سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم آپ کے پاس تشریف لائے۔ یہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ سے کسی آیت کا مطلب پوچھا، اور جو لوگ اس وقت رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے تھے انہیں آپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ رسول اللہ کو ناگوار محسوس ہوا اور اس ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے پر بھی نمودار ہو گئے۔ آپ نے سیدہ عبداللہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور انہیں خاموش قرار دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سیدنا عبداللہ کی طرف سے مطمئن تھے کہ وہ خالص مومن ہیں، انہیں بعد میں سمجھا لیں گے۔ سردست اگر ان سرداروں میں سے کوئی ایک بھی اسلام کے قریب آ گیا تو اس سے اسلام کو خاصی تقویت پہنچ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ قریشی سرداروں سے گفتگو میں مصروف رہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جسے امام ترمذی نے یوں ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کی ابتدائی آیات عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ آپ کے پاس آئے اور یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ، مجھے دین کی راہ بتائیے۔ اس وقت آپ کے پاس مشرکوں میں سے کوئی بڑا آدمی بیٹھا تھا اور آپ پہلے یعنی عبداللہ سے اعراض کرتے تھے اور دوسرا مشرک کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور عبداللہ کہتے تھے کیا میری بات میں کوئی برائی ہے، اور آپ کہتے تھے نہیں۔ اس بارے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے انداز خطاب سے بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عتاب کا رخ رسول اللہ کی طرف ہے، حالانکہ اس عتاب کے بیشتر حصے کا روئے سخن قریشی سرداروں کی طرف ہے۔ پھر آپ جو کچھ عتاب نازل ہوا اس کا انداز بھی عجیب ہے۔ پہلی آیت میں صیغہ واحد مذکر غائب استعمال کیا گیا ہے، پھر تیسری آیت میں آپ کو براہ راست مخاطب کیا گیا ہے، جس سے ایک تو کلام میں حسن پیدا ہو گیا، دوسرا عتاب کے انداز کو انتہائی نرم کر دیا گیا۔ اس عتاب میں آپ کے دعوت حق کی تبلیغ کے طریقہ کار پر تنقید کی گئی ہے۔ اصولاً اس دعوت کے لیے توجہ کا اولین مستحق وہ ہوتا ہے جو خود بھی ہدایت کا طالب ہو۔ اس واقعے کے بعد آپ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم سے بہت تعظیم سے پیش آتے اور فرمایا کرتے، مرحبا بمن آتابنی فیہ ربی، خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عطا فرمایا۔ نیز آپ نے مدنی زندگی میں کئی بار آپ کو مدینہ میں اپنا نائب اور حاکم بنایا۔ جب آپ جہاد وغیرہ کے سلسلے میں مدینہ سے باہر جاتے تھے، آپ نابینا ہونے کے باوجود جہاد میں عملاً حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ دور فاروقی میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا، یعنی پیغمبر نے ایک اندھے کے آنے پہ منہ پھیر لیا، حالانکہ آپ کو اندھے کی معذوری، شکستہ حالی اور طلب صادق کا زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے تھا۔ وما یدریک لعل یزکیٰ، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ سنور جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ یعنی یہ عین ممکن تھا کہ وہ نابینا آپ کی توجہ سے بہت زیادہ مستفید ہو جاتا، یعنی فائدہ اٹھاتا، کیونکہ وہ طلب صادق لے کر آیا تھا۔ پھر آپ کی نصیحت پر عمل کر کے وہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیتا۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تو آپ اس کی ہدایت کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، حالانکہ
اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یعنی اس نبینا کو نظر انداز کر کے جن لوگوں سے ہدایت کا تمنا آپ رکھتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ کی بات بھی یوں سنتے ہیں جیسے آپ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ اس بات قبول کرنا تو دور کی بات، ایسے لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا ہے، یعنی اندھا ہونے کے باوجود کوشش کر کے محض اسلام کی باتیں سمجھنے کے لیے آپ تک پہنچا ہے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں تھا۔ اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں کسی گڑھے میں نہ گر جائے یا کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑے، یا راہ میں اسلامی دشمن لوگ اسے ستائیں، یا اس کی راہ میں کوئی دشمن لوگ اسے ستائیں تو وہ کیا کرے گا۔ محض وہ طلب حق کی خاطر اور اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ تک پہنچا ہے، تو آپ کو اس محنت کی اور طلب صادق کی قدر کرنی چاہیے تھی اور اس کی طرف پہلے متوجہ ہونا چاہیے تھا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ قرآن کی عزت اور وقت کا انحصار ایسے مغرور اور سرپھروں کے ماننے پر نہیں ہے۔ یعنی قریش مکہ کے جو سردار تھے ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر یہ لوگ قرآن کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ قرآن کو ان کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، جو چاہے اسے یاد رکھے۔ ذکرہ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور یہ بھی کہ جو شخص چاہے قرآن کی نصیحت کی باتوں کا بار بار تذکرہ کرتا رہے، اور یہ بھی کہ قرآن کو زبانی یاد کر لے۔ غرض قرآن کو پڑھنا، اس کی نصیحت پر عمل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا، یہ سب بڑے اجر اور ثواب کے کام ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے، وہ قیامت کے دن لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنا اسے مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فی صحف مکرمہ، وہ قابل احترام صحیفوں میں درج ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مقام پر رکھے ہیں اور پاکیزہ ہیں۔ قرآن کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ اس کی آیات لوح محفوظ میں 7 آسمانوں کے اوپر نہایت معزز، بلند مرتبہ اور صاف ستھرے صحیفوں میں درج ہیں، اور زمین پر مخلص اور ایماندار لوگ اس کے اوراق کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ بِأَیْدٍ سَفَرَةٍ، ان کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ سفرہ سافر کی جمع ہے، اور السفر اس کتاب کو کہتے ہیں جو حقائق کو بے نقاب کرتی ہو، اور اسفار بمعنی تورات کی شرح اور تفسیر، اور سافر وہ شخص ہے جو ایسی تحریر کرتا یا لکھتا ہو، اور اس لفظ کا اطلاق الہامی تحریر لکھنے والے فرشتوں اور انسانوں پر ہوتا ہے۔ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی یہی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو لکھنے والے نہایت معزز اور بزرگ فرشتے ہیں۔ اسی کے موافق وحی نازل ہوتی ہے، اور یہاں بھی اوراق میں لکھنے اور جمع کرنے والے دنیا کے بزرگ ترین پاک باز، نیکوکار اور فرشتہ سیرت انسان ہیں، جنہوں نے اس قرآن کو ہر قسم کی کمی بیشی اور تحریف اور تبدیل سے پاک رکھا ہے۔ گویا قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اس بات سے بدرجہ بلند ہے کہ اسے متکبر کافروں کے سامنے پیش کر کے ان سے یہ خواہش رکھی جائے کہ اسے شرف قبولیت عطا کریں، یعنی قرآن کو قبول کر لیں، کیونکہ قرآن ان کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کے محتاج ہیں۔ کراماً بررہ، کراماً بررہ، جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ،
لعنت ہو انسان پر، وہ کیسا منکر حق ہے۔ اس آیت کو اگرچہ مخاطب تو تمام انسانوں سے کیا گیا ہے، تاہم اس سے مراد انسانوں کی اکثریت یا قرآن کو جھٹلانے والے کافر ہیں، اور یہ قرآن کا مخصوص اور مہذبانہ انداز خطاب ہے تاکہ منکرین حق کی ضد میں آ کر مزید چڑھ نہ جائیں بلکہ اصل حقائق پر غور و فکر کریں۔ اس کا ایک معنی تو وہی ہے جو ترجمے سے واضح ہے، یعنی وہ کس قدر زیادہ حق کا انکار کرنے والے واقع ہوئے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے اسے کفر پر آمادہ کیا، آخر وہ کس کے بلبوتے پر اللہ کی آیت سے انکار کرتا ہے اور اس کی ناشکری کرتا ہے۔ من ای شیء خلق، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفے سے اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ وہ اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا، کس جگہ وہ پرورش پا کر نطفے سے بچہ بنا، پھر کس بے بسی کی حالت میں ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، تو اسے ہرگز یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ اپنے خالق کے منہ کو آئے اور اس کلام کو سن کر اس کا انکار کر دے۔ پھر جب وہ ماں کے پیٹ میں نشوونما پا رہا تھا تو اس کی تقدیر طے کر دی گئی، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، وہ تندرست ہوگا یا خوشحال ہوگا، اسے ایمان ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ کفر کی حالت میں مرے گا یا ایمان کی حالت میں مرے گا۔ یہ سب تفصیلات رحم مادر میں ہی طے کر دی گئیں، اور اس مقررہ تقدیر کے آگے وہ بالکل بے بس ہے، لیکن ان باتوں کے باوجود وہ اللہ کے مقابلے میں اکڑتا ہے اور کفر کرتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اس آیت کے کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنا اس کے لیے آسان بنا دیا۔ جب رحم مادر میں بچے کی نشوونما پوری ہو جاتی ہے تو ماں اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے، اور جب تک اسے جن نہ لے اسے قرار نہیں آتا۔ راستہ تنگ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ وضع حمل کے وقت اس راستے میں اتنی لچک پیدا کر دیتا ہے کہ ماں کے لیے اس کا جننا آسان ہو جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام ایسی قوتیں عطا کر دیں اور مہیا کر دیں کہ وہ دنیا میں موجود وسائل اور اسباب سے کام لے کر اپنی زندگی گزار سکے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر و شر کے دونوں راستے سمجھا دیے، اس کی فطرت میں یہ تمیز رکھ دی، پھر انبیاء اور رسول اور کتابوں کے ذریعے بھی سب کچھ سمجھا دیا، اور اسے اختیار دے دیا کہ جون سی راہ چاہے اختیار کر لے۔ پھر جو بھی راہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسی راستے کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے اور اس کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھا۔ انسان کو موت دینا اور اسے قبر مہیا کرنا یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو موت دینا کیسے احسان ہے کہ جب ایک بیمار بستر پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، تکلیف سے سخت بے تاب ہوتا ہے، مگر اسے موت نہیں آتی۔ گھر والے اس کے مرض کی وجہ سے الگ پریشان ہوتے ہیں، بیماری پر بے بہا مصارف اٹھتے ہیں اور وہ کوئی دوسرا کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اس وقت دل سے بھی دعا مانگتے ہیں کہ مرنے والے کو موت آ جائے تاکہ اس سے بھی تکلیف سے نجات حاصل ہو اور اس کے گھر والے بھی پریشانیوں سے نجات پائیں۔ اگر انسان کو موت نہ آتی تو یہ زمین بنی نوع انسان کے لیے تنگ ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا انسان کو قبر مہیا کرنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ جہاں یہ موت میت کے لیے لواحقین کے لیے ناقابل فراموش صدمہ ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد میت کے جسم میں ہونے والے تغیرات یعنی تبدیلیوں کو دیکھنا برداشت نہ کر سکتے۔ زندوں کے سامنے لاش کی بے حرمتی ان کے لیے مزید صدمہ بن جاتی۔ قبر سے مراد صرف زمینی گڑھا ہی نہیں ہے بلکہ سمندر کی گہرائی، آگ کا الاؤ، درندوں کا پیٹ، سب قبر کے حکم میں داخل ہیں۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ یعنی جس طرح انسان اپنے پیدا ہونے اور مرنے کے معاملے میں بے بس تھا، اسی طرح وہ دوبارہ پیدائش کے معاملے میں بھی اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہوگا۔
اسے نہ پیدا ہونے کے وقت یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر تم پیدا ہونا چاہتے ہو تو تمہیں پیدا کر دیں ورنہ نہ کریں، اور نہ موت کے وقت پوچھا گیا تھا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں موت دے دیں ورنہ زندہ رہنے دیں۔ اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے کے وقت بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ جب چاہے گا اسے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ کَلَّا لَمَّا یَقْضِ مَا أَمَرَ، ہرگز نہیں، جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعاً پورا نہیں کیا۔ اسے حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کا فرمان بردار بن کر رہے، یہ حکم اس کی فطرت میں بھی تھا۔ پھر اسے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے حکم دیا تھا۔ اگر وہ اپنے حالات پر غور کرتا تو اس کے لیے اللہ کا فرمان بردار بن کر رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، مگر اس نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا۔ انسان اگر اپنے کھانے کی چیزوں میں ہی غور کر لیتا تو اسے اپنے پروردگار کی ناشکری کی کبھی جرأت نہ ہوتی۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ زمین میں سطح زمین سے تھوڑا سا نیچے بیج اتار دے، بس اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، خواہ انسان یہ کام زمین میں ہل چلا کر کرے یا کسی دوسرے ذریعے سے کرے۔ زمین پر بارش برسانا اللہ کا کام ہے۔ یہی بارش کا پانی کبھی ندی نالوں دریاؤں اور نہروں سے حاصل ہوتا ہے اور کبھی چشموں اور کنوؤں سے۔ بہرحال وہ بارشی کا جمع شدہ پانی ہوتا ہے۔ پانی اور زمین کے اوپر کی سطح جب مل جاتے ہیں تو ایسی مٹی میں اللہ تعالیٰ یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ بیج کو کھول دیتی ہے۔ اس مردہ اور بے جان بیج میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کونپل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس نرم اور نازک کونپل میں جو ہوا کے ایک معمولی سے جھونکے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی قوت بھر دیتا ہے کہ وہ کونپل 2-3 دن بعد اوپر سے ملی ہوئی زمین کو پھاڑ کر زمین کے اندر سے یوں باہر نکل آتی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل آتا ہے۔ پھر یہی بیج آہستہ آہستہ مکمل پودا یا درخت بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں یہ چیز نہ رکھتے یا بیج میں وہ تمام خصوصیت نہ رکھتے جو اس کے پودے یا درخت میں تھیں، یا بارش ہی نہ برساتا، تو کیا انسان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے وہ اپنی خوراک حاصل کر سکتا؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور چارہ بھی اگائے، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات ہے۔ پھر ہم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ انسان کے لیے حیات زندگی بخش اشیاء اگا دیں، بلکہ اس پر مزید احسان یہ ہے کہ ایسی اشیاء پیدا کیں جو زندگی دینے کے ساتھ ساتھ خوشگوار، لذیذ اور مزیدار بھی تھیں، تاکہ انسان ایک ہی طرح کی خوراک سے اکتا نہ جائے۔ اس کے لیے طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں اگائیں، پھر ایسے پودے بھی اگائے جن سے انسان روغن حاصل کرتا ہے یعنی تیل، اور ایسے اقسام کے پھل بھی جن کے کھانے سے اسے لذت اور سرور بھی حاصل ہوتی ہے جیسے آم۔ پھر اس کے لیے مویشی پیدا کیا جن سے وہ گوشت، دودھ اور کئی دوسرے فوائد حاصل کرتا ہے۔ پھر ہر پودا اور درخت سے حاصل ہونے والی غذا کا بہترین حصہ تو انسان کی خوراک بنا، اور جو حصہ اس کے حساب سے نکارا تھا وہ اس کے مویشیوں کی خوراک کے کام آیا، یعنی کوئی بھی چیز ضائع نہیں گئی۔ اب دیکھیے، غلوں اور درختوں کے پھلوں کے پکنے میں زمین، سمندر، سورج، ہوائیں، چاند اور کئی دوسری اشیاء اپنا اپنا فریضہ ادا کرتی ہیں، تو تب جا کر انسان کو کھانے کی خوراک ملتی ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق اپنے اپنے فرائض بجا لا رہی ہیں۔ پھر بھی انسان ایسا ناشکرا واقع ہوا ہے کہ اپنے پروردگار کے منہ کو آنے لگتا ہے، اور انسان اس
روزی کے سلسلے میں اللہ کا اس قدر محتاج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے بارش برسانا ہی روک لے تو انسان اور اس کے علاوہ زمین پر بسنے والے تمام جاندار مخلوق کا عرصہ حیات تنگ ہو جائے۔ زندگی انسان کی تنگ ہو جائے اگر زمین پر بارش نہ برسے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آ پہنچے گی۔ صاخہ کا معنی سخ یعنی ایسی آواز کو کہتے ہیں جو کانوں کو بہرا کر دے، ایسی سخت اور کرخت آواز جس سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، اور صاخہ سے مراد قیامت ہے، اور یہ کیفیت پہلے نفخہ صور کے وقت ہوگی، یعنی جب پہلا صور پھونکا جائے گا تو پھر یہ کیفیت ہوگی کہ انسان کے کان جو ہے وہ پھٹنے لگیں گے آواز سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، تو آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ اس دن انسان کے اپنے عزیز و اقارب سے بھاگنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ہر انسان سخت مصیبت میں مبتلا ہوگا، وہ چاہے گا کہ اپنی امداد کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو پکارے، لیکن وہ بھی اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ ہم تو خود مصیبت میں پڑے ہیں، کہیں یہ بھی ہمیں مدد کے لیے نہ بلا لیں، اس لیے ہر ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسری وجہ بالخصوص مجرموں سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب سے اس لیے دور بھاگیں گے کہ دنیا میں تو وہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے تھے، آج ایک مجرم دوسرے کو یہ الزام نہ دینے لگے کہ میری گمراہی کا سبب تو تم ہی بنے تھے، اس لیے ہر قریبی اپنے دوسرے قریبی رشتہ دار سے دور دور ہی رہنے کی کوشش کرے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ میدان حشر میں ننگے سر، ننگے بدن اور بے ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا پھر وہ ایک دوسرے کے سطر نہ دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے غافل کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے خوش اور خرم۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہروں پر اس دن گرد پڑ رہی ہوگی۔ ترہقھا قترہ، اور سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور بدکار ہیں۔ میدان حشر میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ان کی علامات ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گی۔ اللہ کے فرمان برداروں کے چہرے حشاش بشاش، کھلکھلاتے اور مسکراتے ہوئے ہوں گے، دل میں بھی مسرت کی لہر دوڑ رہی ہوگی، اور کچھ لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں گی، رنگ فک اور چہرے بگڑے ہوئے اور بے رونق ہوں گے، اور یہ اللہ کے نافرمان اور بد کردار لوگ ہوں گے۔ گویا لوگ گروہوں میں بٹنے سے پہلے ہی پہچانے جا سکیں گے کہ کون شخص کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔